سنی پوچھ رہا مولا سے مولا گرمی نہیں لگے گی؟ ٹھیک ہے. اب سورج ہے کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ سورج مولا کے نور کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو مولا کے اپنے نور کا حصہ ہے وہ مولا کو گرم لگے گا. جی تو مولا نے اپنے اوپر اتنے حجابات ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر ہم برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ بات بہت آگے جانی چاہیے پر نہیں جائے. ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں. یہ بندہ جس دن سے مولا میرے کائنات نے اسے یہ شرف بخشا اس دن سے لے کے پاک شہنشاہ کے ظہور تک زندہ ہے. اس دن سے لے کر میرے آقا کے ظہور تک زندہ ہے. واقعہ سناتا ہوں. یہ بندہ کوفے کا رہنے والا ہے. کتاب کا پہلے حوالہ دے دوں تاکہ اگر کسی نے ٹیسٹ بھی کرنا ہو چیک کرنا ہو تو الدمۃ الثاقبہ میں یہ واقعہ لکھا ہو. ٹھیک ہے. میں وہاں سے اس واقعے کا خلاصہ سناتا ہوں ورنہ لفظ غلط سناؤں گا تو وہ موت آگے چلی جائے گی. اس کا نام ہے جبیر. جبیر الخابور اس کا پورا نام. یہ کوفے کا رہنے والا بڑا متقی پرہیزگار عابد زاہد. یہ بزنس کرنے کے لیے دمشق چلا گیا. اس کی نیکیوں کا اور اس کی عبادت کا چرچا سارے دمشق میں پھیل گیا. بڑا نیک آدمی بڑا متقی ہے. فرعون شام نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اس کے بارے میں خبریں منگوائی. سب نے کہا نہیں بہت نیک آدمی. اس نے اس کو اپنے بیت المال کا نگران بنا دیا. اب ایک عام بزنس مین سے ترقی کر کے یہ بیت المال کا انچارج بن گیا. ایک سال اس کو گزرا تھا. بیسیکلی یہ میں نے جیسے بتایا کوفے کا رہنے والا تھا. اس کی ماں کوفے میں ہی رہتی تھی. اس نے اس کی خدمت کے لیے کنیز خرید کے رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرتی رہے. اس کی ماں نے کنیز سے ایک خط لکھوایا اپنے بیٹے کے نام جبیر کے نام جبیر الخابور. خط میں یہ لکھتی ہے کہ دیکھ میری ضعیفی ہے, میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں, چراغ کا بجھ جائے, ایسے کر ایک دفعہ آگے مجھے مل تو جائے, مجھے دیکھ ہی. اس نے وہ خط فرعون شام کے سامنے رکھا. میری ماں نے یہ خط لکھا ہے, وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے, مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دو, میں جا کے ماں سے ملا. اب فرعون شام نے اسے کہا کہ تو کوفے جانا چاہتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کوفے میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے, مجھے خوف ہے اگر تو اس کے ہتھے چڑھ گیا نا تو میرے جوگا نہیں رہے گا. اس نے کہا بھائی میں 3-4 دن میں نے کوفے میں رہنا ہے, تو ماں کے پاس ہی رہوں گا, میں کسی سے ملنے نہ جاؤں گا, نہ کسی سے کوئی رابطہ کروں گا, میں تو فوکس کروں گا اپنی ماں کے ساتھ, اس کے پاس ہی رہوں گا. بے نہیں پکی گل میں کسی کو نہیں جاؤں. چھٹی مل گئی, آیا. میں بھائی کوفے کے دروازے میں داخل ہوا نا,
سامنے مولا میرے کائنات کھڑے مولا صاحب الزمان عالم و بیان. مولا نے جو پوچھا تو جبیر جی میں جبیر. تو جب چلا تھا مشق سے تو تیرے بادشاہ نے تجھے کہا تھا ایسے ایسے نعوذ باللہ کیونکہ میں بہت بڑا جادوگر مجھے ڈر ہے کہ تو جادوگر کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اسے کہا بالکل کیا سی ہو. اب مولا نے جیسے گاڑی کے گیئر بدلتے مولا نے گفتگو کا گیئر بدلا. مشہور کیا ہے کہ یہ بہت متقی پرہیزگار نیک عابد ظاہر پتہ نہیں کی کچھ مشہور. مولا سے فرماتے ہیں کہ جبیر کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم نے بیت المال سے اتنا پیسہ چرا کے فلاں جگہ پہ زمین میں دفنایا ہوا یہ سچ نہیں؟ جبیر کبھی مولا کو دیکھتا میں سامان میں چلے نہیں ہو چھپ کے کام کی کرتی ہے نا تینوں پتا لگ گیا یہ وہ بھی جادوگر جن کے بارے میں دسیا گیا وہ عرض کرتا ہے کہ ہاں ہم نے صحیح فرمایا. اب یہ جملہ آپ جیسے حساب لوگ اس کو وصول کریں. امام فرماتے ہیں اپنی اس چوری پہ توبہ کر کیونکہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں توبہ کو قبول کروں. قرآن کریم میں لکھا نا مان کا تواب الرحیم تو بڑا رحیم بھی ہے توبہ کو مولا کی فرماتے ہیں میں اس میں اسی وقت توبہ مولانا فرمایا میں نے تیری توبہ قبول کر. اب مولا فرماتے ہیں کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو میرے بیٹے مہدی کے خروج تک زندہ رہے. میرے شہری پریشان ہو ٹھیک ہے ایمان بھی تو ہے. اگلے جملے بھی سنو گے مزہ آئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تیری زندگی کو اسی حالت میں منجمد کر دیا. جنیا سالانہ تم ہیں ہر وقت اینے نہیں رہیں گا. نہ تو ضعیف نہیں گا نہ تینوں کوئی بیماری ہوگی صحت مند نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تو احواز میں جا کے قیام کر اور احواز میں ہی اپنا وقت گزار. احواز ایران کا ایک شہر ٹھیک ہے. جب میرا لخت جگر خروج فرمائے گا تو بنی مزدحج کے 4 جرنیلوں کو ساتھ لے کے میرے بیٹے کے پاس حاضر ہوگا. ٹھیک ہے. کتنے؟ 4. کون سے قبیلے کے؟ بنی مزدحج. ٹھیک ہے. اب وہاں ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اب اتنی دیر سے سنبھال کے رکھا ہوا تو بڑا عہدہ ملے گا نہیں. شہنشاہ فرماتے ہیں تو میرے بیٹے کے ناصرین کے سپاہیوں میں ہوگا. ناصر بھی نہیں ہوگا.
تم سب میرے بیٹے کے ناصرین کے سپاہی ہو. ناصر نہیں ہے, ناصر تو بڑی پاورفل ہے, ناصر تو بڑی پاورفل. ابھی ایک سنی سے میری بات ہو گئی تھی, میں نے اسے ایک بات دی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی حد نہیں. لیکن آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ کسی بدبخت نے جو 4-5 سال کی بچی کو بدفعلی کے لیے استعمال کیا, اس کو قتل کر دیا, یا کسی 8-10 سال کے بچے کے ساتھ مختاری کی اور اسے قتل کر دیا. اب یہ سارا جو ایک سسٹم ہے, کیا اللہ نے یہ زمین اسی لیے بنائی تھی؟ نہیں. ہم جس فیز میں رہ رہے ہیں یہ فیز شیطان ملعون کی مہلت کا زمانہ ہے, جس میں شیطان ملعون کو مہلت دی گئی جو کرنے کر لے. اب اس مہلت کا فائدہ اس نے یہ لیا کہ 1,24,000 نبی شہید کر دیے. 1,24,000 انبیاء کو شہید کیے. پاک خاندان پہ کیسے کیسے ظلم نہیں جو اس نے نہیں توڑے. لیکن اب چونکہ مہلت دی گئی تو اس کو پوری چکی ہے. بنا نہیں یہ قرآن عرض اس لیے نہیں بنا تھا, بنا اس لیے تھا کہ اس پہ حکومت الہیہ بنائی جائے. اب حکومت الہیہ کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے, کچھ شیطان اور اس کی مہلت. ٹھیک ہے, تو ایک تو سبب یہ سمجھیں کہ آپ سب نے دعا میں ضرور دینا شیطان کی مہلت ختم کرتے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ضرور اپنی دعاؤں میں رکھنا. اب دوسری بات, جب شیطان اور شیطان کے سارے کرندے مارے جائیں گے تو حکومت کنہوں نے چلانی ہے؟ 10,000 ناصرین. اب ناصرین کے پاس قوت کیا ہوگی؟ ناصرین کے پاس یہ قوت ہوگی کہ وہ اپنے ایریا میں جتنا بھی ایریا اس کے پاس ہے ہر انسان کے دل کی کیفیات کو مانیٹر کریں گے. ادھر اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے گا, فوراً جواب میں ناصر کا میسج آئے گا, بندہ بن اس کا بھی سزا ہے. مالک کی سزا تلوار تو تھلے کوئی نہیں, وارننگ دے دی. اب اگر اس کے نفس پہ بھوت سوار ہے تو وہ برائی کر جاتا ہے, تو ناصر نے کیا کرنا ہے؟ یہ سین میں نے آپ کئی دفعہ سنایا ہوا, وہ جہاں بھی ہوگا وہیں سے اپنی زبان کی تلوار چلائے گا اور اس کی گردن اڑا دے گا. زبان کی تلوار چلانا یہ بائبل کی اصطلاح ہے. زمانہ کو تعارف میں باتیں ہیں, وہاں یہ بھی ایک بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ سلامت ہو اپنی زبان کی تلوار سے دشمنوں کو ماریں گے. ٹھیک ہے, اب جب یہ رول ادا کر رہے ہوں گے ناصرین اور گردنیں الٹی دیکھ رہے ہوں گے انسان, تو کسی میں ضرورت ہوگی پھر گناہ کرنے. بہت ہی بڑا سپرلیٹو قسم کا بدبخت ہوگا جو ایسے ماحول میں بھی گناہ کرے گا اور گردن اڑوا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو جبیر الخابور ہے یہ ناصر نہیں ہے,
ناصروں کا سپاہی ہے. ٹھیک ہے, ناصر کی طاقت بہت زیادہ ہوگی. تھوڑا سا چسکا بھی لے آئے. بہت سے لوگ ہمارے پاس اعلی ابلیس میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ علی مدد کہنا شرک ہے. مولا مدد نہیں کر سکتا. شریف کہنے دیکھے ملے ہوئے انہوں نے بالکل سچ کہہ دینا, اپنے بارے سچ کہنا. اپنے بارے بالکل سچ کہنا. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں, سورۃ نساء آیت نمبر 51. ترجمہ سناتا ہوں. 51 اور 52 دونوں آیتیں. ارشاد باری تعالیٰ, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھے راستے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, آیت نمبر 52, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. وہ لعنتی ہیں, ان کے لیے کوئی مددگار ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو وہ کہیں گے نا کہ یار مدد کرنا ٹھیک ہے. جو خود مان رہے ہیں کہ وہ مدد نہیں کرتے, کبھی وہی نہیں کرتے, انہوں پتہ ہے میری مدد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, قرآن کو کیا کہتا ہے, یہ لعنتی. ٹھیک ہے, اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر اللہ لعنت کرے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر وہ صحیح کہنے لگا کہ آج مدد نہیں تھی. اب اس کے بدلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 بھی بڑی مشہور آیت, آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونی, کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ بے شک تمہارا مالک و مختار اور مددگار اللہ ہے اور اس کا پاک رسول ہے, اور وہ بھی سارے جو حالت نماز پڑھتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے. ٹھیک ہے, اب جو ان پاک ہستیوں کو اپنا مالک و مختار مانے گا اس کو کیا نصیب ہوگا, مدد نصیب ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا مدد نہیں کر رہے, کیوں, وہ ان سب کو اپنا مددگار مانے گا. اور دیکھیں اصل بھائی ایک چیز کا بھی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, اسے سنبھال کے رکھو گے یا بیکار کر دے توڑ پھوڑ کے رکھو گے یا سوکھ دے گے پورا دن, نہیں, چونکہ کبھی ملکیت ہے اسی وقت سنبھال کرو, حفاظت کرو. اور جو شخص خاندان کو اپنا مالک و مختار مانتا ہے تو عملاً یہ اپنے آپ کو کن کی ضمانت میں دے رہا ہے, کن کی حفاظت میں دے رہا ہے, خاندان کی حفاظت میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور خاندان کی اصلی بھائی حفاظت اکیلی نہیں ہے. آج کیا کہہ رہی ہے,
انما ولیکم اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، یہ حفاظت صرف پاک خاندان کی نہیں ہے، اللہ کی حفاظت بھی ہے. ٹھیک ہے، اب جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس کو یہ پریشانی تو نہیں نہ ہوگی کہ میری مدد کسی نے نہیں کی. ابھی جو میں نے آپ کو زیارت مطلقہ کے جملے سنائے ہیں کہ مصیبتوں کو کون ٹالتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے فضائل کس کے ہیں؟ پاک خاندان. جو پاک خاندان ہر کام کر رہا ہے، جو پاک خاندان کے ماننے والا ہے، وہ اگر اپنے دل میں کبھی شک لیا ہے تو قصور کو پھر اس کا اپنا ہوگا. اور شیطان نے یہیں سے اٹیک کرنا ہوتا. شیطان نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ آپ کے اندر شک پیدا کرے. ٹھیک ہے، موضوع کے لیے میں نے آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات سنانی تھی. چلیں تھوڑا جمپ لگاتا ہوں اور اس ہم نے کچھ آیات پچھلی نشست میں 24 آیات سنانی تھی، لیکن دوبارہ سے رسم آگے میں نے موضوع ختم کر دیا تھا. خلقنا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں 24 مقامات پہ لفظ خلقنا استعمال ہوا. خلقنا کا مطلب ہم نے خلق، واحد کا سیدھا نہیں ہے، جمع کا سیدھا. ٹھیک ہے، آج ایک اور جمع کا لفظ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. کافی آرام کی 2-4 سنا کے تک اجازت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں انا، میں. ایک لفظ ہوتا ہے نحن، ہم. انا واحد کا سیدھا، نحن جمع کا سیدھا. اب قرآن پاک کی کچھ آیات دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 151. ارشاد فرماتا پروردگار کہ فرما دیجئے اور میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دینے والے نحن نرزقکم، تمہیں رزق دینے والے ہم، میں نہیں، ہم. اس ہم میں اللہ کے ساتھ وہ بھی شامل ہے. ان کے بارے میں ابھی آپ کو میں نے ہماری آسمان سے جو رزق نازل ہوا وہ ان شہنشاہوں کے سب کے لیے یہ رزق نازل فرماتے ہیں. پوری آیت سنا دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ کام کی باتیں ہیں کہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، یعنی اولاد کو جو قتل کر رہے ہیں ان کے لیے فرمایا تجھے بھی دیا نا، اولاد کو بھی دے دیں گے. اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں. دیکھیں وہ حدیث پاک ہے نا کہ مومن وہ نہیں جس کا ظاہر پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. ٹھیک ہے، تنہائی میں ہے
اس وقت وہ یاد رکھے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، اور وہ دیکھنے والا تو دور نہیں ہے. وہ آیت آگے آ جائے گی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن ہم ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے. اب جو شارک سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے آپ تنہائی میں اس کو بلاک کر سکتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ و ظاہر ہو خواہ و پوشیدہ ہو، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق شرعی. یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. بات اس نقطے پہ ہے کہ نحن نرزقکم، تمہیں رزق دینے والے ہم ہیں. دیکھیں اس میں علم الکلام کی بڑی لمبی بحث ہے. تھوڑا سا آپ کو کلام بڑا خشک سا ہوتا ہے، اس کو میں سافٹ سا کر کے دیکھتا ہوں تاکہ کوئی کتاب میں خواہش نہ ہو. سوچی پہلے میرا دیکھیں خداوند عالم نے یہ کائنات کو بنائی نہیں بنی، کیونکہ تینوں نے پاخانہ. میں نے آپ کو انہوں حدیثیں سنائی ہیں، ایک بار پھر سناتا ہوں تاکہ ریفریش کر جائے. پھر انہوں نے شام میں خط لکھا مولا میرے کائنات کو، جواب میں مولا میرے کائنات نے یہ لکھا کہ تو خود کو ہمارا رشتہ دار ظاہر کرتا ہے جبکہ نام سنا اللہ اور ناسا بعد سنائی ہونا. ہمارا سانے اللہ ہے، باقی جتنے انسان بعد میں بنے ہیں ان کے سانے ہم ہیں. یہاں مولا نے صرف انسانوں کی بات کی ہے. شہزادہ نے یہی الفاظ استعمال کیے لیکن ایک لفظ تبدیل ہے. ٹھیک ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن صناع اللہ والخلق بعدہ صناعہ. اللہ کیا حسن تخلیق ہم، اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا ہے وہ ہم نے خلق کیا. والخلق بعدہ. ٹھیک ہے. تو جو اس شان کے مظہر ہوں گے، ٹھیک ہے، ناموں میں وہی شامل ہوئے. سورہ توبہ آیت نمبر 101. اور مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنوار، یہ بدوؤں کے لیے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. کیسے بدو ہوں گے اللہ کہے گا تسی تے گنوار اتنے برے. قرآن میں سخت الفاظ بہت کم استعمال میں لوگ. یہاں اللہ نے کہہ رہا دیہاتی گھمواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی ہیں. یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. نحن نعلمهم، یہاں پھر نام کا سیدھا یہ منافق ہیں اور ہم بھی نہیں جانتے. میں نہیں، ہم. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وہ ہم والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، لیکن ایک حکمت الہیہ ہے جس کے تحت یہ خاموش ہے. ایک بار والے شہنشاہ کا جملہ سناؤ. ہمارے فیصل آباد کی خواتین اس درس میں موجود تھیں.
سرکار ایک حدیث پاک خواتین کے لیے ارشاد فرماتے تھے آپ نماز شب سے پہلے 2 بجے کسی خاتون نے والا والے شہنشاہ سے سوال کیا سرکار اسی طرح کا موضوع کو چلا رہے ہوں گے میں نے تو سنا نہیں لیکن آثار اشارہ دیتے ہیں کہ سارا کچھ منافقین ان کے علم ہے تو یہ خاتون سوال کرتی ہے کہ سرکار اب وہ جو کہ سرائکی نے کر رہی تھی میں سرائکی جملہ کہتا ہوں جدوں حضور پاک نوں پتہ ہا جو یہ ڈھونڈنا منافقین انہوں نے اپنے گھر میں کیوں رکھیا اپنے گھر میں کیوں رکھیا تو سرکار بیرو کی 2 بڑی بہنوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں نہیں یہ ڈھونڈنا سنبھالی میں نہیں یہ ڈھونڈنا سنبھالی ڈھونڈنے والا کردار ادا کیا شکرین بولے دودھ نے ہمیں بتا دیا ہے یہ دونوں ڈھونڈنے نحن نعلم ہم انہیں جانتے ہیں. اگلی آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 2 بڑی مشہور آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے نہیں ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نحنوں کا صیغہ ہے تو ذکر کا تعلق نحنوں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ ذکر کیا ہے کن کا ہے؟ یہ نحنوں کا ذکر ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ نحنوں والا ذکر ہم نے خود نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. اب اس پہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بہت سی مثالیں دی ہیں کہ بے شک بنو امیہ نے بنو عباس نے ہر کوشش کی کہ وہ قرآن کریم میں کچھ ایسی سیٹنگ سے بدل دیں کہ جس سے قرآن کے معنی سمجھ میں نہ آئے تبدیل ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں ناکام رہے. کیوں؟ مقابلہ کس سے ہے؟ نحنوں سے. نحنوں نے اپنے ذمہ کیا لیا؟ ذکر کی حفاظت نحنوں نے اپنے ذمہ لی. نہیں چلے آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں. چیپٹر ہی یہاں کھول لیتے ہیں. حالے تو نہیں کر رہی میں شارٹ کٹ میں سناتا ہوں. منصور دوانی کی یہ بنو عباس کا پہلا بدماش خلیفہ. اب خلیفہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پول کرتے ہیں سب کچھ آتا ہے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. ایک عیسائی پادری منصور دوانی کی کے دربار میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں تضادات ہیں. منصور دوانی کی نے اپنے دربار کے معلوم کرتے کہ ان سے کہا جو جواب اب میں مطلب میں نے بھاگنا اس لیے میں آیات کی ڈیٹیل نہیں سناتا آپ کو.
اس کا ٹاپک سنا دیتا ہوں. اس نے کہا قرآن کی ایک آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن میں کچھ آیتیں محکم پیدا کی ہیں، کچھ متشابہ کی. آیت سنا دی اس نے. اگر آپ سننی چاہیں گے تو میں سنا دوں گا. میں نے سارا ریفرنسز آیتیں نوٹ کی ہیں. پھر اس نے ایک اور آیت سنائی. اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے یہ سارے کا سارا قرآن محکم ہے. پھر اس نے تیسری آیت سنا دی سورہ زمر کی. پہلی سورہ آل عمران کی آیت تھی، دوسری سورہ مائدہ کی آیت، تیسری سورہ زمر کی. اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ سارے کا سارا قرآن متشابہ ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ کچھ متشابہ کچھ محکم، دوسری جگہ پہ سارے کا سارا محکم، تیسری جگہ پہ سارے کا سارا متشابہ. اس نے کہا ذرا جواب دو، انتظار نہیں ہے تو کیا. جتنے مولوی تھے ان کے سر چکرانے لگے. وہ خلیفہ سے کہتے ہیں سامنے 24 گھنٹے کی مہلت دے دی سوچ رہی سوچ کے. اگلے دن وہ آئے عیسائی پادری بڑے آکڑ، ہاں بھائی جواب لے آئے ہو، دبے آئے جواب. وہ خلیفہ سے کہتے ہیں خلیفہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس لیے اس کے نظریات سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، اس لیے اس کو قتل کر دیں. اب خلیفہ شرمندہ ہوا. اس نے کہا یہ بھی جواب، یہ کوئی انصاف ہے؟ جواب نکالو اس کا. اب خلیفہ نے اس پادری سے کہا اب مجھے تم ایک دن کی مہلت دو، کل میں ایک ہستی کو بلاؤں گا، وہ تو جن سوالوں کو جواب دے دے گا. ہے دشمن، اسے پتا ہے کہ جواب ہے. اس نے قاصد بھیجا چونکہ مولا جی کے پاس، یہ جملے کہے کہ آپ وارث قرآن ہیں. اس وقت قرآن پہ اعتراض ہوا، اس کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. کرم فرمائیں کل دربار میں تشریف. اب وہ پادری مولانا نہیں پہچانتا، اس کے نزدیک یہ ایک عام انسان ہی ہے. مولا تشریف لے گئے. اس نے بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ کریں سوال. مولا فرماتے ہیں کہ جو تیرے اعتراضات ہیں وہ میرے سامنے رکھ، میں ان سب کے جوابات دے دوں. اب وہ جبھی نہ محاورہ بڑا پیڑا جائے نہ ہی پڑھیے تھے ٹھیک ہی گیجی گیجی لوں گی ٹھیک ہے. وہ کہتا جی ٹھیک ہے. یہ تین آیتیں تینوں میں تضاد. امام فرماتے ہیں یہ آیتوں کا تضاد نہیں، دراصل انسانوں کی تین قسمیں، انسانوں کی تین قسمیں. ایک وہ انسان جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس قرآن میں کچھ آیات محکم کچھ متشابہ. ایک وہ انسان جو وارث قرآن، جو وارث قرآن ہے، اس کے لیے سارے کا سارا قرآن محکم. اور ایک وہ انسان جو ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے سارے کا سارا قرآن متشابہ. اب وہ پریشان ہو گیا کہ جواب دے دیا گیا.
اس نے اگلا سوال کیا، سوال کرتا مولا پھر اللہ نے قرآن میں متشابہ اور محکم یہ آیات نازل کیوں؟ اب مولا نے بڑا خوبصورت جواب، اصلی بسم اللہ، نشہ آ جاتا ہے مولا کا جواب سن کے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں متشابہ اور محکم آیات اس لیے نازل فرمائی کہ ساری امت کو ہر وقت وارث قرآن کی ضرورت ساری امت کو ہر وقت وارث قرآن کی ضرورت رہے۔ یہ سننا تھا، بے شک عیسائی تھا لیکن بڑے دربار میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان وصی رسول اللہ حقا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ شہنشاہ انبیاء کا سچا اور حقیقی وسیع آپ جناب۔ اب اس نے بڑے دربار میں تیسری شہادت دے دی، حاضر مولا کی شہادت دے دی، تو جو دربار میں تڑکے والے تھے وہ فرائی ہونا شروع ہو گئے، اسے کہنے لگے منصور دیوانی کی کو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے کلمے میں تبدیلی کر دی، یہ واجب القتل ہے۔ تو مولا وہاں فرماتے ہیں اس نے اصلی کلمہ تمہیں سنایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا، بغیر مالک کے زمانہ کے کلمے کا وجود ہی کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔